है कि जैसे आजकल जो अहले हदीस मस्जिदों में जाते हैं तो ज़्यादातर उसमें बिना टोपी लगाए और हाफ आस्तीन पहने हुए पढ़ते हैं, तो क्या कितना तक ये दुरुस्त है? जी, यानी बगैर टोपी के जो नमाज पढ़ते हैं या कम कपड़ों में टी शर्ट वगैरह, वो आप कहना चाहते हैं? हाँ, जी, ये दुरुस्त है क्या? बेहतर तरीका यही है? तो टी शर्ट वगैरह तो खैर ये तो खैर खाली अहले हदीस ही के वहाँ नहीं है ये। हाँ, टोपी की बात आप कह सकते हैं। टोपी वाला जी जी, दुरुस्त और तो बेहतर तरीका वही जानना था मुझे। भाई जी, जी। टोपी का ताल्लुक जो है, टोपी का ताल्लुक नमाज से बुनियादी तौर पर नहीं, फिल असल हकीकत में। कैसे? देखिए, अगर आपको खुशू खुजू बाज दफा टोपी के बगैर है, ताकि उससे आपकी मस्कनत जाहिर हो, तो बगैर टोपी के नमाज पढ़िए। अगर आपके लिबास में आप लिबास पहने हुए हैं और आप जो है उसकी जीनत में टोपी भी शामिल है, तो आपने टोपी भी लगा ली, आपकी जीनत बढ़ गई। अहले हदीस ऐसा नहीं कहते कि टोपी लगा नहीं सकते, अहले हदीस सख्ती नहीं करते। टोपी लगाना है तो टोपी के सलीके से लगाएं। अब ये क्या जो तरीका लोगों ने रखा हुआ है कि मस्जिदों में जो है टोपियां रखी रहती हैं टोकरियों में, गंदी संदी, जीनत के खिलाफ, सफाई के खिलाफ, तहारत के खिलाफ, ज़ौक़ के खिलाफ। दीन तो बहुत बुलंद चीज है, दुनिया के माहौल के भी खिलाफ। लेकिन लोग साहब आते हैं और उसको सुन्नत समझते हैं। मैं समझता हूं इस तरह टोपी लगाना जिस तरह लोग लगाते हैं मस्जिदों में टोकरियों में उठा उठा के, वो बिदात फी दीन है, सख्त बिदात है। नमाज की शक्ल सूरत को खराब करना है। जो ऐसे ही दस्ती बांध लेना सर पे, टोपी नहीं है तो वो भी नमाज पूरी शक्ल खराब हो जाती है, उसमें जीनत बिगड़ जाती है। टोपी बांध लेना, आप प्लास्टिक की टोपी लगा लेना सर पे, और किसी चीज की कोई गंदी संदी टोपियां रहती हैं जो हकीकत में टोपी होती हैं, उनको लगा लेना, ये तो बिल्कुल खराब बात। टोपी लगाना, सर ढकना, आप अगर सर ढकना चाहते हैं तो अमामे से सर ढकिए, टोपी से सर ढकिए, जीनत के तौर पे। आप जीनत के तौर पे ऐसा करें तो बेहतर है। हाँ, बेहतर इसमें ये इसका ताल्लुक जो है, मैं देखिए, एक तो मेरा जाती मौकफ है, एक बुनियादी तौर पे क्या है कि इसका ताल्लुक नमाज से नहीं है। जाती तौर पे मैं बेहतर ये समझता हूं कि इंसान जो है टोपी में जाए, अगर उसकी जीनत टोपी है तो टोपी में नमाज पढ़े। लेकिन आप पैंट शर्ट पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हुए हैं आप और उसमें टोपी लगा रहे हैं, कमाल है साहब। पैंट शर्ट आदमी पहने हुए है, टी शर्ट पहने हुए है, उसको कहा जाए जब अच्छे लिबास की तलाश की बात है तो भाई अच्छा लिबास तो सबसे पहले पैंट शर्ट के बजाय टी शर्ट और पैंट के बजाय क्या नाम से वो है कुर्ता पैजामा है। आदमी जीन्स पहने हुए है, हाँ पिछवाड़ा नजर भी आ रहा है बाज लोगों का नमाज में, लेकिन साहब टोपी ढकी हुई है, टोपी उन्होंने लगाया हुआ है। दीन का एक गलत कॉन्सेप्ट जो बनाया हुआ वो गलत है। अहले हदीसों के यहाँ तसन्नो नहीं है, बनावट नहीं है। अब जो है कैसे कैसे लिबास लोग पहने होते हैं, लेकिन टोपी लगाते हैं क्यों? टोपी नमाज में उनके यहाँ जरूरी शुमार होती है, टोपी सुन्नत शुमार होती है। तो भाई टोपी नमाज में ऐसी कोई सुन्नत उन्नत नहीं, इसका ताल्लुक नमाज से नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि जब भी आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, अपनी जीनत इख्तियार करनी है तो इख्तियार जीनत में अगर वाकई उससे जीनत बन रही है तो आप टोपी पहन लें, जीनत के जिम्न में वो शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहने हुए हैं जींस, टखने से नीचे पैजामा है, या चूंकि हमेशा झाड़ू देते हुए लिबास पहनते हैं और उसको फिर मोड़ लिया है इतना ऊपर, और टी शर्ट और जींस पहना हुआ और फिर टोपी लगा लिया और समझ रहे हमें अजर सवाब मिलेगा। ऐसा कोई सुन्नत है, मुस्ताहब है? तो ऐसा बिल्कुल ख्याली चीजें हैं, बेबुनियाद बातें। तो अहले हदीस हकीकी चीजों पे अमल करते हैं। अहले हदीसों में टोपी लगाते भी हैं, टोपी नहीं भी लगाते, अहवाल पे मौकूफ है, कब वो जीनत है कब वो जीनत नहीं है, कब उसमें खुशू खुजू है कब खुशू खुजू नहीं। शेख मौजूद हैं, वो कोई हदीस पेश करते हैं जी, हदीस पेश करते हैं कि हमारे नबी का हमेशा मामूल ये था कि सर को ढक के रखते थे। मैंने बताया भाई, सर को ढकने के बारे में मैंने बताया। देखिए मैंने बताया, देखिए सर को ढकना, जब हमेशा अल्लाह के रसूल सर को ढकते थे और उससे आप दलील लेते हैं तो हमेशा आप सर ढकिए।
اللہ کے رسول اگر ہمیشہ سر ڈھکتے تھے، سفر میں بھی ہیں آپ سر ڈھکے ہوئے ہیں، ہم جو ہے لوگوں میں موجود ہیں آپ سر ڈھکے ہوئے ہیں، نماز میں بھی ہیں آپ سر ڈھکے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیشہ سر ڈھکا جائے۔ اگر نماز میں اس دلیل کی روح سے اگر نماز میں سر ڈھکنا کوئی سنت ہے تو پھر نماز کے باہر بھی سر ڈھکنا سنت ہے، اس سنت پہ عمل کیجئے، اس روایت سے پھر پورا استدلال کیجئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سر ڈھکنے کا معاملہ ہے وہ اس علاقے کی تہذیب ہے، وہ علاقائی چیز ہے۔ اللہ کے رسول وہاں عربوں میں جو ہے سر ڈھکنے کا معاملہ، چونکہ دھوپ کی شدت ہوا کرتی تھی، ریت اڑتا تھا، اور سفر میں تو خاص طور پہ لوگ سر ڈھکتے تھے، بلکہ بہت تو چہرہ بھی ڈھانٹا باندھ لیا کرتے تھے، سفر میں نکلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھکا کرتے تھے۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور عبادت یہ سر ڈھکتے تھے یا بطور عادت سر ڈھکتے تھے۔ اگر بطور عبادت سر ڈھکتے تھے اور آپ اس کو مانتے ہیں، مانیے، میں منع نہیں کرتا، یعنی اس میں گنجائش ہے تسلیم کرنے کی، لیکن جب گنجائش ہے تب وہ صرف جنس پہن کر کے نماز میں ٹوپی مت لگایا کیجیے، پھر آپ کہیں بھی رہیے تو ٹوپی کے ساتھ رہیے، پھر وہ ہر جگہ سنت ہے۔ اگر بطور عبادت آپ اس کو مان رہے ہیں، پھر وہ صرف نماز میں نہیں ہے، صرف وہ نماز میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ دلیل لے رہے ہیں تو پوری دلیل لیجیے صاحب۔ جی بالکل بالکل، جو عادتاً یہ چیزیں عربوں کے وہاں جو رائج تھی آج بھی خلاف مروت سمجھتے ہیں، عربوں کے وہاں آج بھی سر کھلا رہتا ہے۔ حالانکہ اب تو خیر زیادہ ہی نوجوان طبقہ جو ہے وہ سروں کو کھلا رکھتا ہے، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے کی بات میں بتاتا ہوں کہ معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کے باہر بھی اگر سر کھلا ہوتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، مشائخ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ تو بہرحال یہ کوئی نماز کا جز یا حصہ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح تھوپ دیا گیا ہے اور مسجدوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ شیخ نے جیسا کہا گندی سندی ٹوپیاں اور اس میں جراثیم اور بیکٹیریاز بھرے اور وہ لا کر کے پیچھے سے لوگ رکھ دیتے۔ بھائی بعض جگہوں پہ لا کے دستی، ایک جگہ تو میرے سر پہ پیچھے سے کسی نے آ کر کے دستی باندھ دیا کہ بھئی آپ کا سر کھلا ہوا ہے، اور اس نے نوازش کی ہوگی میرے اوپر کی اس نے اپنی دستی لا کے میرے سر پہ باندھ دی۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ٹوپی لا کے زبردستی اگر کسی اور جگہ آپ اتفاقیہ طور پہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ بہرکیف شیخ محترم نے اچھا شیخ، میں ذاتی طور پہ جو میں مطلب سمجھتا ہوں وہ اپنے اور اپنا ذاتی عمل بھی ہے کہ بھئی ٹوپی لگانا بہتر خیال کرتا ہوں نماز میں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو کانسیپٹ لوگوں نے بنا لیا ہے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ٹوپی لگانے سے کوئی بغض ہے یا وہ پسند نہیں ہے، چونکہ صورتحال کچھ اور ہے، اس لیے میں نے وہ ساری سخت باتیں کی۔ باقی ذاتی طور پہ ٹوپی لگانا اب میرے نزدیک مناسب اور جو ہے زینت میں داخل کر کے ذاتی طور پہ نہیں ہے، ذاتی طور پہ اگر کوئی بول رہا ہے تو عمومی طور پہ یہ بولے کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ٹوپی ایک دیندار لوگوں کا لباس مانا جاتا ہے، اس لیے ذاتی طور پہ اگر کوئی عام ٹوپی لگاتا ہے تو بہتر بات ہے، لیکن نماز میں خصوصی طور پہ ٹوپی لگانا بہتر ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نماز میں بہتر ہے ٹوپی لگانا، یا ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھنا بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، تب تو اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت میں اگر آپ شامل مانتے ہیں، میں تھوڑا اس اختلاف کروں گا کہ زینت عمومی طور پہ جب آپ بہتر بولتے ہیں نا تو ایک طرح سے یہ دعویٰ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس طرح سے نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے، تو پھر اس کے لیے تو کوئی خاص شرعی دلیل چاہیے کہ اگر ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے۔ بلکہ خود حنفی کتابوں میں آپ کو اس طرح کی عبارتیں ملیں گی جس میں حنفی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی نکال کر کے نماز پڑھنے میں زیادہ خشوع محسوس ہو رہا ہے تو اس کے لیے نماز میں ٹوپی نکال کر کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ابھی میرے پاس عبارتیں نہیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ نکال کر کے دوں گا، لیکن حنفی علماء کی تصریحات اس بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا اصل نماز میں خشوع مطلوب ہے۔ تو جیسے حج میں ہوتا ہے نا کہ انسان سر کھلے ہوئے ہیں اس کے اور اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، خشوع والی حالت ہوتی ہے، تو اگر کسی کو ذاتی طور پہ خشوع محسوس ہوتا ہے ٹوپی نکال کر کے نماز پڑھنے میں، تو خود حنفی علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایسی صورت میں ٹوپی نکال کر کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو عمومی طور پہ دیکھیے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افعال ہیں وہ الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔
کچھ افعال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے بطور تشریح کیے ہیں. تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے کیے ہیں وہ تو ہماری شریعت کا حصہ ہیں. جیسے مسواک کرنا ایک عادت کا کام ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کیا وہ صرف عادتاً نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی نے عبادتاً مسواک کیا. اور مسواک کر کے نماز پڑھنا اور وضو کر کے نماز پڑھنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث ثواب بتایا. مسواک کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا کہ مسواک کر کے نماز پڑھنا، اس سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کی اور اس کو شریعت کا بھی حصہ قرار دے دیا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا، ہم یہ کہیں گے کہ نماز مسواک کر کے نماز پڑھنا یہ بہتر ہے. لیکن جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے عادات کے حساب سے کیا، بطور شریعت نہیں کیا ہے، اس کو ہم یہی مانیں گے کہ اللہ کے نبی کے قوم کی عادات میں ساتھ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت سے نہیں جوڑا ہے. جو چیز شریعت سے جوڑی گئی، جیسے خواتین کا بھی سر ڈھانکنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وہ واجب قرار دے دیا. بغیر خمار ان کی، اگر بغیر دوپٹے کی عورت نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے. تو جس چیز کو اللہ کے نبی نے شریعت کا حصہ بنایا ہے ہم اس کو شریعت کا حصہ مانتے ہیں. سر ڈھانک کر کے نماز پڑھنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا حصہ نہیں بنایا ہے، اس لیے ہم اس کو شریعت کا حصہ نہیں مانتے. یہ اللہ کے نبی کی عادات میں سے ہیں. جی شیخ فیض. اچھا، آپ کی بات پر یاد آیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، تو یہ سر ڈھانکنے کے مسئلے میں کیوں نہیں فرق کرتے بھائی؟ عورت کے لیے ضروری ہے سر ڈھانکنا، تو یہاں پہ مرد عورت ایک ہو جاتا ہے ان کا، یعنی عورت بھی سر ڈھانکے گی اور یہ بھی سر ڈھانکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے جو زینت کی بات ہے نا، تو داڑھی زینت نہیں ہے، جسم کا ایک پارٹ حصہ ہے. ایک آدمی دڑمنڈا ہے، یعنی داڑھی کو حلق کیے ہوئے چھلائے ہوئے ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ نماز میں آئے. اس کے آپ یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ داڑھی والا جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بغیر داڑھی کی نماز پڑھتا ہے تو جو ہے ثواب کم ہو جائے گی. یہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں کرتے. اور یہ داڑھی سے تھوڑا سا اوپر جو آپ کے جسم کا کوئی پارٹ نہیں، آپ کا حصہ نہیں، وہ ہے تو ثواب بڑھ گیا، نہیں ہے تو ثواب گھٹ گیا. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ اگر ایسی فتویٰ لگا تو کم سے کم داڑھی پہ تو بولو. جو شرعی مسئلہ ہے، جو واجب ہے، تو اللہ کے مسئلے سے ثابت کر سکے کہ بغیر داڑھی کے آپ نے نماز پڑھا، کسی صحابی نے داڑھی چھلا کے نماز پڑھا. یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ جہاں جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اور یہ ٹوپی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے ضد کرتے ہیں، وہ بھی بناوٹ جو بھی شیخ صاحبان نے کہا کہ جو جیسے کسی کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کہیں چالو ہوتا ہے نا، بلڈنگ، تو جو ورکر لوگ ہوتے ہیں کیسے ٹوپی لگائے رہتے کہ اوپر سے کوئی پتھر نہ گر جائے، ایسے دکھتے ہیں لوگ. یہ جو پلاسٹک کی ٹوپی لگاتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کوئی کام ہو رہا ہے، اوپر سے کچھ گر پڑے گا بھی. تو یہ عجیب و غریب شکل بنا نہیں ہے شیخ، اس کو زینت بھی کیسے کہہ سکتے اس ٹوپی؟ زینت نہیں، وہ تو بدصورتی ہے، وہ تو بدصورتی ہے بھائی. کہ ایک جس کو کوئی ابھی وہ ٹوپی پہن کے کیا کوئی دوستوں میں جانا پسند کرے گا؟ کیا اپنے رشتہ داروں میں جانا پسند کرے گا؟ ہم لوگ جو ٹوپی لگاتے ہیں الحمدللہ، ہم جو ہے کسی دعوت میں بھی چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کو پہن کے کوئی کسی دعوت میں جائے گا؟ کسی اچھی جگہ جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو کیوں اتنی گندی مطلب حرکت کرتے ہیں بھائی؟ ایسی پلاسٹک کی ٹوپی اللہ کے ہول سیل میں جا کیا کہتے ہیں ایک ساتھ جو ہے لا کے مسجد میں رکھ لیتے ہیں، اور کوئی بھی آئے اس کے سر لگا کے جائے اور بعد میں پھینک کے جائے. یہ بہت ہی مطلب بہت بڑی جہالت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے لوگ بتاتے بھی نہیں، علماء بتاتے بھی نہیں عوام کو. میرے خیال سے ان کی کتابوں میں بھی ایسا نہیں ہے، ان کی فقہ میں بھی ایسا نہیں کہ پلاسٹک کی ٹوپیاں لا کے رکھ دو مسجد میں. یہ عوامی فتاوی عالمگیری کا ایک پیج میں نے شیئر کیا ہے گروپ میں، شیخ اس کو لگائیے گا اس طرح سے اسکین پیج. جی ہمارے یہاں اصل میں یہ احناف نا ٹوپی کے معاملے میں بلا وجہ کی شدت اختیار کرتے ہیں. اچھا یہی بات میں نے بھی شروع میں کہی نا کہ بہت سارے اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی سے دعا ثابت ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں دوسری دعا آتی ہے. تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر اصرار نہیں کر رہے ہیں، جو باعث ثواب بھی ہیں، یعنی رب اغفر لی، اور جو اللہ مغفر لی ورحمنی واہدینی وعافنی ورزقنی، چھوٹی سی دعا میں بندہ کتنی ساری چیزیں مانگ رہا ہے. تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ثابت ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، مطلب اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا ہے، اس کے دیکھیے اس پر کتنا اثر کرتے ہیں. دیکھیے یہ فتاوی عالمگیری جو ہے نا، یہ اس کی عبارت ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ بحر الرائق میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس امامہ موجود ہو، سستی کی وجہ سے یا نماز کو ایک سہل کام سمجھ کر ننگے سر نماز پڑھے تو مکروہ ہے. یہ حنفیوں کی بہت مشہور کتاب ہے فتاوی عالمگیری، جو اورنگزیب کے حکم سے حنفی علماء نے مرتب کی تھی. تو لکھ رہے ہیں کہ اگر امامہ موجود ہے اور سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، یا نماز کو ایک غیر اہم کام سمجھ کر کے، سہل کام سمجھ کر کے اور ننگے سے نماز پڑھ رہا ہے، تب تو نماز مکروہ ہے. اور لکھ رہے ہیں اگر عاجزی اور خشوع کی وجہ سے ننگے سر پڑے تو مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے.
تو यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुद ये लिखा गया है, ये हनफी किताब है, अहनाफ की बहुत मशहूर किताब में से है, फ़िक़ही किताबों में से, और वहाँ ये लिख रहे हैं कि और जानबूझ करके टोपी छोड़ रहा है नमाज में, और वो इस नियत से छोड़ रहा है कि मुझे खुशू महसूस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में तो उसके लिए बेहतर है कि टोपी छोड़ करके नमाज पढ़े। ये हनफी फ़िक़ही किताबों में लिखा हुआ है। हनफी मसला है कि खुद अपनी किताबें भी नहीं पढ़ते हैं ऐसे मामला। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ लोग एक बार ये लतीफ़े वाली बात ये कहते हैं कि जैसे टोपी रख देते हैं मस्जिदों के अंदर, गंदी संदी टोपी किसी भी उठा करके रख देते हैं कि जो टोपी जिसके पास ना हो टोपी लगा करके नमाज पढ़ ले। वैसे एक दाढ़ी भी लटका देना चाहिए कि जिसके पास दाढ़ी ना हो तो दाढ़ी लगा करके नमाज पढ़ ले। एक मतलब बतौर लतीफ़ा एक बात कही जाती, क्योंकि वाक़ईतन हमारे यहाँ मस्जिदों में दाढ़ी पर उतना जोर नहीं दिया जाता, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टखने से नीचे कपड़ा लटकाने से मना फरमाया है। लेकिन खुसूसी तौर पे जो हनफी बरेलवी भी तो हनफी ही हैं, उनकी मसाजिद में आप देखेंगे टोपी पे बहुत जोर है। आपको देवबंदियों के तो शायद कोई मिल जाए बगैर टोपी की नमाज पढ़ने वाला, लेकिन बरेलवियों के यहाँ तो टोपी पर वो बहुत शदीद जोर देते हैं। लेकिन मस्जिद में आपको शायद ही कोई बंदा मिलेगा जो टखने के ऊपर अपना पैजामा रखे। उन्होंने अपना शियार बना लिया, बरेलवियों ने देवबंदियों के मुकाबले में अपना शियार बना लिया टखने से नीचे पैजामा रखना। उस पर कोई जोर नहीं देता कि भाई टखने से नीचे जो पैजामा लटकाना जो है वो गलत है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस बारे में बहुत सही सरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टखने से नीचे कपड़ा रखने से और कपड़ा लटकाने से और चादर खींचने से मना फरमाया है। बहुत सरी और सही हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है। लेकिन खुसूसी तौर पे जो बरेलवी हनफी हैं, अब ये तो हनफी आपस में एक दूसरे से तय कर लेंगे उनके यहाँ क्या मौक़िफ़ है, लेकिन आप बरेलवी हनफियों के यहाँ ये देखेंगे कि टोपी पे तो बहुत जोर है, लेकिन टखने से नीचे पैजामा होता है उस पर जोर नहीं होता है कि उसको ऊपर कराया जाए, बल्कि जिद करा करके, बल्कि देवबंदियों को चिढ़ाने के लिए जो है ना जानबूझ करके वो टखने के नीचे पैजामा रखते हैं। और आजकल ना अजीब सूरत हाल ये है ना कि जो पैंट और जो शर्ट अजीब तरह आ गई है। बहुत सारी मसाजिद में, खुद मेरी निगाह पड़ी है भाई, जब वो रुकू सजदे में जाते हैं ना तो पूरा ओपन हो जाता है। बिल्कुल यानी इस पर कोई लेक्चर नहीं दे रहा है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, हकीकत में बहुत बुरी तरह से ओपन हो जाता है। यानी वो जो जीन्स पहनते हैं ना और जो शर्ट होती है, बीच का फासला पूरा कमर दिख रही है, पूरा नंगा आदमी दिख रहा है, इतना बेहुदा शक्ल सूरत होती है। लेकिन इस पर कोई और ऐसा बंदा सर पे टोपी लगाया होता है, ऐसा बंदा जिसका पीछे का हिस्सा दिख रहा होता है, पीछे का हिस्सा खुला है। जी, अल्लाह रहम करे।